الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين منبر نور پر جلوہ بار علماء اکرام، میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کچھ سننے اور سنانے سے قبل سب سے پہلے اپنے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیا جائے۔ پڑھیں بابا سے بولو اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے دیوان سے چند اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ جیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ جیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ ایسا نعرہ ہے، یہ ایسا نعرہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ ایسا نعرہ ہے میرے مسلمان بھائیوں کہ ہر مسلمان کو اس کو اپنی زباں پر رکھنا چاہیے۔ کیونکہ اس کا ورد کرنے سے عشق میں تازگی پیدا ہوتی ہے،
عشق میں وروج آتا ہے، عشق میں وروج آتا ہے، اور اتنا وروج آتا ہے، اتنا وروج آتا ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ابھی بہت زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے، 16 نومبر کی بات ہے، 16 نومبر کی بات ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر ایک عاشق رسول جن کا نعرہ یہی تھا، جن کا نعرہ ہی یہی تھا، اور ان کی آخری جو ان کی زبان سے آخری جو کلمہ نکلا تھا وہ یہی کلمہ تھا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ معلوم ہے اس شخصیت کا کیا نام ہے؟ علامہ خادم حسین، علامہ خادم حسین علیہ الرحمہ۔ ان کا 16 نومبر کو انتقال ہوا ہے۔ انہوں نے 4 سال کی مدت میں بچے کے دلوں میں عشق رسول کا جذبہ بھر دیا تھا، جنہوں نے ختم نبوت کے لیے ایسا پہرا دیا کہ قادیان کے پیروں میں زلزلہ آ گیا، اور خادم حسین کے نام سے قادیان لرز گئے اور ٹوٹ کر بکھر گئے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اور سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اگر مان گیا۔ اگر آج تم نے روئے زمین پر اپنے آقا کو راضی کر لیا تو میرے مسلمان بھائیوں سمجھو کہ تمہاری جو زندگی ہے وہ کامیاب ہو گئی۔ اگر تم نے آج یہاں پر اپنے آقا کو نہیں راضی کیا تو کل بروز حشر جو ہے میرے آقا تم سے راضی نہیں ہوں گے، میرے آقا تم سے نہیں راضی ہوں گے۔ اور مقطع کا شعر میرے مسلمان بھائیوں، جانو دل ہوش و خرد، جانو دل ہوش و خرد، سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کو ایک ایسا آئینہ دے دیا، ایک ایسا آئینہ دے دیا کہ اب اگر ہم کو کسی کو پرکھنا ہے، کسی کو جانچنا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے کہ نہیں، اگر
किसी को परखना है, जांचना है कि ये अल्लाह का वली है कि नहीं, तो उसको उस आईने के सामने लाकर खड़ा करना होगा। वो आईना क्या है? पहली चीज अल्लाह ताला ने क्या बताया? ईमान। पहली चीज अल्लाह ताला ने बताया कि जो वली होगा उसका ईमान दुरुस्त होगा। जो वली होगा उसका ईमानो अकीदा दुरुस्त होगा। और दूसरी चीज जो अल्लाह ताला ने बताई वो है तकवा। तकवा अल्लाह ताला ने हमको बता दिया कि जो वली होगा वो तकवा वाला होगा, वो परहेजगारी वाला होगा। अब अगर कोई विलायत का दावा करे, अब अगर कोई वली होने का दावा करे कि मैं वली हूँ, अगर कोई ये दावा करे तो उसको इस आईने के सामने खड़ा किया जाएगा और सबसे पहले ये देखा जाएगा कि इसका ईमान कैसा है, इसका अकीदा कैसा है। फिर उसके बाद ये देखा जाएगा कि उसके अंदर तकवा कितना है, वो कितना परहेजगार है। अगर वो इन दोनों में पूरा उतर जाता है तब तो उसको अल्लाह का वली माना जाएगा, तब तो उसको अल्लाह का वली माना जाएगा। अगर मेरे मुसलमान भाइयों अल्लाह ने हमको ये आईना ना अता फरमाया होता, आज तो मार्केट में वली होने का इतना दावा लोग कर रहे हैं कि रंग बिरंग कपड़ा पहन लेते हैं और कहते हैं मैं वली हूँ। बड़ा बड़ा बाल रख लेते हैं और कहते हैं मैं वली हूँ। एक से ज्यादा अंगूठियां पहनकर ये दावा करते हैं कि मैं वली हूँ। नहीं मेरे मुसलमान भाइयों, अगर कोई हवा पर उड़कर ये दावा करे कि मैं वली हूँ, अगर कोई आग पर चलकर ये दावा करे कि मैं वली हूँ, तो कभी हरगिज ना मानना, पहले उसको इस आईने के सामने लाकर खड़ा कर देना और फिर उसके बाद देखना कि उसका ईमान कैसा है, उसका अकीदा कैसा है और उसके अंदर तकवा कितना है। उसके अंदर तकवा कितना है। अगर वो इस मंजिल पर पूरा उतरता है तब तो वो अल्लाह का वली है, तब तो वो वली है। मेरे मुसलमान भाइयों, वलमाए मुतकल्लिमीन का ये मानना है कि जो अल्लाह का वली होता है, जो वली होता है वो अमल वाला भी होता है और ईमान वाला भी होता है। अब देखो मेरे मुसलमान भाइयों, पहले अल्लाह ताला ने क्या बताया? ईमान, कि जो वली होगा उसका ईमान दुरुस्त होगा। अब इससे मालूम ये होता है कि अमल जो है वो बाद में है। मालूम क्या होता है? अमल बाद में है, पहले ईमान है, पहले ईमान है। अब अगर कोई ईमान में ही पहले दर्जे में ही फेल हो जाए तो वो कभी वली नहीं हो सकता। कितनी भी ज्यादा वो नमाजें पढ़ डाले, रोजे रख डाले, कुरान मजीद की तिलावत कर डाले, मगर उसकी नमाज उसको विलायत के मकाम तक नहीं पहुंचा सकती, उसके रोजे उसको विलायत के मकाम तक नहीं पहुंचा सकते। क्यों? क्योंकि उसका ईमान, उसका अकीदा नहीं दुरुस्त है। अब अगर ईमान और अकीदा दुरुस्त है तो उसकी नमाजें उसको विलायत तक ले जाएगी, उसके रोजे अल्लाह तक उसको ले जाएंगे, उसको अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा तिलावत कुरान मजीद से। तो अब मेरे मुसलमान भाइयों, आप पूरे
روئے زمین پر جتنے بھی اولیاء اکرام موجود ہیں، چاہے وہ غوث پاک ہو، چاہے وہ خواجہ غریب نواز ہو، چاہے وہ قطب الدین بختیار کاکی ہو، چاہے وہ محبوب الہی ہو، چاہے وہ صابر پاک ہو، جو بھی ولی ہے، ہر ولی کا عقیدہ جو ہے وہ بالکل درست ہے، اور جب ان کی سیرت کو آپ پڑھیں گے تو ہر ولی کے اندر جو ہے وہ تقوی بھی پایا جائے گا، پرہیزگاری بھی پائی جائے گی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آج ہم لوگ ایک ایسے ولی کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو سلطان الاولیاء ہے۔ کیا ہے؟ سلطان الاولیاء، یعنی تمام اولیاء اکرام کے سردار ہیں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا غوث پیدائشی ولی ہیں۔ آپ پیدائشی ولی ہیں، یعنی آپ پیدا ہوئے ولی بن کر روئے زمین پر تشریف لائے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا غوث کی کرامت دیکھو۔ آپ کی پیدائش جو ہے ایسے وقت میں ہوئی، ایسے وقت میں ہوئی کہ جب دنیا کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب یہ عورت بچہ نہیں جن سکتی، ایسے عالم میں میرے آقا غوث تشریف لاتے ہیں۔ جب آپ کی امی کی عمر 60 سال ہو گئی، جب آپ کی امی کی عمر 60 سال ہو گئی، اب اللہ کی قدرت دیکھو، جو میرا رب بن ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، جو بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے، وہی میرا رب 60 سال کی عمر میں حضرت ام الخیر فاطمہ کے شکم سے غوث اعظم کو پیدا کر رہا ہے، غوث اعظم کو پیدا کر رہا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا غوث کی امی فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا غوث عبد القادر میرے شکم میں تھا، اور جب مجھ کو چھینک آتی تھی تو میرا بیٹا میرے شکم سے میری چھینک کا جواب دیا کرتا تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہی عبد القادر ہے، یہی میرے آقا غوث ہے کہ آپ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ کو یہ کب معلوم ہوا کہ آپ ولایت کے مقام پر فائز ہیں؟ تو میرے آقا غوث نے فرمایا کہ جب میری عمر جو ہے بہت کم تھی اور میں مکتب میں پڑھنے جایا کرتا تھا، جب میں مکتب میں پڑھنے جایا کرتا تھا تو میرے ساتھ جو ہے انسانی شکل میں فرشتے چلا کرتے تھے، اور جب میں مکتب میں پہنچتا تھا تو وہی فرشتے پڑھنے والے بچوں سے کہا کرتے تھے کہ اے بچوں، اللہ کے محبوب بندے عبد القادر ولی اللہ کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو۔ اور اس صدا کو وہ بچے بھی سنتے تھے اور ٹیچر بھی سنتے تھے۔ تو میرے آقا غوث فرماتے ہیں کہ میں نے وہیں سے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ولایت کے مقام پر فائز فرمایا ہے۔ مگر اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا غوث پیدائشی ولی ہیں، مگر پھر بھی آپ نے علم دین حاصل کیا، پھر بھی آپ نے علم دین حاصل کیا، کیونکہ کوئی بھی جاہل جو ہے وہ ولی نہیں ہوا کرتا، کوئی بھی جاہل ولی نہیں ہوتا ہے۔ میرے آقا غوث نے مکتب میں بھی تعلیم حاصل کی، اور مکتب سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد
آپ بغداد کی سرزمین پر علم دین سیکھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے آقا غوث بغداد کی سرزمین پر علم دین حاصل کرنے کے لیے گئے، اس وقت آپ کی عمر جو ہے 18 سال تھی۔ آپ کی عمر 18 سال تھی، مگر بغداد جو علم و فنون کا مرکز تو تھا، مگر زمانے کی مار کی وجہ سے بغداد کا جو نظام تھا وہ درہم برہم ہو چکا تھا۔ بغداد کا جو نظام تھا وہ درہم برہم ہو چکا تھا۔ کیونکہ حسن بن صبا نے لوگوں کے اندر نشہ کی ایسی لت لگا دی تھی، ایسی لت لگا دی تھی کہ لوگ نشہ کے عادی ہو چکے تھے، اور اس نے اس طریقے سے خون کو بہایا ہے کہ ممبروں پر اس وقت بغداد کے اندر علماء کو شہید کیا جا رہا تھا۔ علماء کو اس وقت بغداد کے ممبروں پر علماء کو شہید کیا جا رہا تھا، اور جو بغداد کے اندر مکتب تھے، مدرسے تھے، ان کو بند کیا جا رہا تھا، اور جو مدرسے کھلے ہوئے تھے ان مدرسوں کے اندر یہ پابندی لگا دی گئی تھی کہ شیخین کے بارے میں تم کچھ نہیں پڑھا سکتی۔ میرے مسلمان بھائیوں، دیکھو کہ تحریک غوث اعظم کیا ہے۔ کرامت آپ نے بہت سنی، ان کی کرامت، ان کی سیرت کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہے، مگر آج میں تحریک کیا تھی میرے غوث اعظم کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب میرے آقا غوث بغداد کی سرزمین پر گئے تو جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ عیاس تھا، وہ عیاس تھا، یعنی پورے بغداد کا نظام جو تھا وہ درہم برہم ہو چکا تھا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ولی روئے زمین پر کیوں آتے ہیں یہ بھی جان لو۔ ولی کو اللہ تعالیٰ روئے زمین پر اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ روئے زمین پر آ کر اللہ کا نظام لاگو کرے، اللہ کا نظام لاگو کرے۔ اب سلطان الاولیاء ہیں آپ کے سامنے تو کتنے مسائل آئے ہوں گے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، اس طریقے کے ماحول میں میرے آقا غوث نے تعلیم کو حاصل کر لی۔ جب آپ نے تعلیم کو حاصل تو کر لیا، مگر آپ کی جو زبان تھی، جو مادری زبان آپ کی تھی وہ فارسی تھی، اور بغداد والوں کی زبان جو تھی وہ فصیح و بلیغ عربی تھی۔ اب ایک عجمی ایک عربی کو کیسے سمجھائے کہ تم جو کام کر رہے ہو یہ شریعت کے خلاف ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا غوث اسی کشمکش میں اپنی زندگی کے دنوں کو گزار رہے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ظہر کی نماز کے بعد میرے آقا غوث جامع مسجد میں لیٹ گئے، آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ کی آنکھ لگ گئی۔ اتنے میں میرے آقا تشریف لے آئے، اتنے میں میرے آقا تشریف لائے، اور میرے آقا نے کہا کہ اے بیٹا عبدالقادر، تو کیوں نہیں بیان کرتا، کیوں نہیں لوگوں کو سمجھاتا؟ تو میرے آقا غوث نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے نانا جان، میری زبان فارسی ہے اور یہاں کی زبان فصیح و بلیغ عربی ہے، میری زبان پر لوگ توجہ نہیں دیں گے۔ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبدالقادر، اپنے منہ کو کھولو۔
اب جب عبد القادر نے، میرے آقا غوث نے اپنے منہ کو کھولا تو میرے آقا نے 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 6 مرتبہ، 7 مرتبہ اپنے لعاب دہن کو ڈالا۔ میرے آقا غوث کے منہ میں میرے آقا نے 7 مرتبہ اپنے لعاب دہن کو ڈال دیا۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ خواب ہی میں حضرت علی تشریف لے آئی۔ اب حضرت علی نے بھی میرے آقا غوث کے منہ میں لعاب دہن کو ڈالا، مگر میرے آقا سرکار دو عالم نے 7 مرتبہ ڈالا تھا، حضرت علی نے 6 مرتبہ ڈالا۔ تو میرے آقا غوث نے پوچھ لیا کہ آخر اس میں راز کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں اپنے آقا کی برابری نہیں کر سکتا۔ اب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی سے عمل میں بڑھ جائیں گے۔ جب میرے آقا حضرت علی یہ فرما رہے ہیں کہ میرا لعاب اور نبی کا لعاب برابر نہیں ہو سکتا، تعداد برابر نہیں ہو سکتی، تو ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، پھر ہم عمل کے ذریعے سے کیسے نبی سے بڑھ سکتے ہیں؟ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، جو ایسا عقیدہ رکھتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت علی نے بھی ڈال دیا تو اب میرے آقا غوث نے اسی جامع مسجد سے آپ نے خطبہ دینا، بیان کرنا شروع کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا بغداد ہی نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ آپ کی مجلس میں تشریف لانے لگے۔ ایک وقت میں 70,000 کا مجمع ہوا کرتا تھا، مگر میرے مسلمان بھائیوں 25 سال جو ہے میرے آقا غوث نے صرف جہاد پر بیان دیا ہے، صرف جہاد پر بیان دیا ہے۔ یعنی میرے آقا غوث کی تحریک یہ تھی، صرف میرے آقا غوث نمازی نہیں بنا رہے تھے بلکہ غازی بھی بنا رہے تھے، اور اسی تحریک کی دین ہے کہ صلاح الدین ایوبی جیسا بہادر کھڑا ہوتا ہے اور فلسطین والوں کو للکار کر کہتا ہے کہ اے عیسائیوں، اے پادریوں، سن لو، میں کسی دنیا دار کے مکتب سے نہیں تعلیم حاصل کر کے آیا ہوں، بلکہ میں غوث پاک کے مکتب سے، مدرسہ نظامیہ سے فارغ ہو کر آیا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی نے یہ للکار کر کہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، وہی صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی میرے آقا غوث کے ہی زمانے میں گزرے۔ معلوم ہے کہ جو میدان میں نکل کر لڑتا ہے وہ یا تو شہید ہو جاتا ہے یا تو اس کا سر قلم ہو جاتا ہے، مگر صلاح الدین ایوبی کی جب آپ سیرت کو پڑھیں گے ایک بہت ہی حیرت کی بات آپ پائیں گے۔ وہ بات کیا ہے کہ آپ کا گردن جو ہے کسی بھی جنگ میں نہیں کٹا، یعنی آپ شہید نہیں ہوئے۔ معلوم ہے اس میں راز کیا ہے؟ اس میں راز یہ ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے تو
ان کے والد محترم میرے آقا غوث کے بارگاہ میں پہنچے دعا لینے کے لیے، تو میرے آقا نے معمول کے مطابق آپ کو دعا نہیں دی، کیونکہ معمول یہ ہے کہ جب کسی کو دعا دی جاتی ہے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، مگر صلاح الدین ایوبی کے گردن پر میرے آقا غوث نے ہاتھ رکھ کر دعا دی تھی۔ یہ میرے آقا غوث کے دست مبارک کا فیضان ہے کہ صلاح الدین ایوبی کسی بھی جنگ میں شہید نہیں ہوئے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، آپ تاریخ کہاں تک اٹھا کر دیکھیں گے، سلطنت عثمانیہ بھی میرے آقا غوث کی تحریک کا ایک حصہ ہے۔ سلطنت عثمانیہ جو ترکی سے ارطغرل غازی کے ذریعے سے چلی، یہ بھی میرے آقا غوث کے فیضان کی ایک کڑی ہے، جو میرے آقا غوث نے تحریک کو شروع کیا تھا۔ وہی تحریک کا ایک درخت یہ بھی ہے کہ جب ابن العربی سے ارطغرل مل جاتا ہے تو وہ دنیا کا سب سے بہادر بادشاہ بن جاتا ہے۔ ابن العربی کون تھے؟ ابن العربی جو ہے میرے آقا غوث کے منہ بولا بیٹے تھے، میرے آقا غوث کے منہ بولا بیٹے تھے۔ میرے آقا غوث نے آپ کے لیے بہت دعائیں کی تھی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اور صرف یہی تک نہیں، یہ تحریک جو ہے ہندوستان تک بھی آئی۔ ہندوستان تک بھی میرے آقا غوث نے اپنی تحریک کو پہنچایا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کے ذریعے سے۔ میرے آقا غوث کے آخری زمانے میں حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی ملاقات میرے آقا غوث کے آخری زمانے میں ہوئی، اور میرے آقا غوث نے حضرت خواجہ غریب نواز کو ہندوستان بھیجا، اور آپ ہندوستان آنے کے بعد جس تحریک کو میرے آقا غوث نے بغداد میں شروع کیا تھا، اسی تحریک کو میرے آقا خواجہ غریب نواز ہندوستان میں لے کر آئے اور اسی تحریک پر چلتے رہے۔ یعنی آپ لوگوں کو نمازی بھی بناتے رہے اور غازی بھی بناتے رہے، اور جب تحریک میں رکاوٹ پیدا ہونے لگی تو آپ نے شہاب الدین غوری کو بلا کر ہندوستان کو فتح کر لیا۔ آپ نے شہاب الدین غوری کو ہندوستان بلا کر ہندوستان کو فتح کیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف کرامت ہی سن کر یا صرف نماز ہی پڑھ کر کام نہیں بننے والا ہے، بلکہ دین کے لیے نمازی بھی بننا ہوگا اور غازی بھی بننا ہوگا۔ دونوں پہلو پر ہم کو عمل کرنا ہوگا۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائی، آج کے اس دور میں نماز کے لیے بھی لوگ بہکاتے ہیں اور اس غازی بننے کے لیے بھی لوگ بہکاتے ہیں۔ نماز کے سے مسلمان دور ہو گئے اور جہاد سے بھی مسلمان دور ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کو ہر طرف کاٹا جاتا ہے، کیونکہ جب تک مسلمانوں کے دلوں میں عشق نبی کی شمع روشن تھی اور ان کی رگوں میں جہاد کا جذبہ پیدا تھا، تب تک وہ میدانوں میں آ کے مقابلہ کرتے تھے۔ مگر اب عالم کیا ہو گیا ہے کہ فلاں کا گھر جلتا ہے تو جلنے دو، میرا گھر تو بچا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس چکر میں مت رہنا۔ اگر آج آگ فلاں کے گھر میں لگی ہے تو وہی آگ چلتے چلتے تمہارے گھر تک بھی آئے گی۔
تمہارے گھر تک آئے گی، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس آگ کو وہیں پر بجھا دو۔ میرے مسلمان بھائیوں، غور کرو ایک بات پر کہ کوئی سال ایسا نہیں گزرتا، کوئی سال ایسا نہیں گزرتا کہ جس سال میں کوئی ایسا کارنامہ پیش نہیں آتا کہ جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہ کی جاتی۔ کوئی سال ایسا نہیں گزرتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ ہر سال ایسا کیا جاتا ہے؟ کبھی کچھ کہہ کر، کبھی کچھ کر کر، آخر کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ کیونکہ میرے مسلمان بھائیوں، دشمنان اسلام مسلمانوں کو آزمانا چاہتے ہیں کہ کیا اب بھی مسلمانوں کے دل میں ایمان باقی رہ گیا ہے کہ نہیں۔ اسی لیے ہر سال وہ مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچا کر مسلمانوں کو آزماتے ہیں، اسی لیے مسلمانوں کو وہ آزماتے ہیں۔ مگر مسلمان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے مغربی تہذیب میں بہتا ہوا چلا جا رہا ہے، اور مغربی تہذیب والے مسلمانوں کے اندر اپنے خرافات کو دھیرے دھیرے داخل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، سیرت غوث اعظم بہت ہی انمول سیرت ہے۔ آپ اس کو کبھی پڑھ کر تو دیکھیں کہ جب میرے آقا غوث کے سامنے یہ بات آئی کہ ایک عیسائی نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میرے نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، تمہارے نبی یعنی ہم سب کے آقا مردوں کو نہیں زندہ کیا کرتے تھے۔ جب اس عیسائی نے اس بات کو بلند کیا ہے اور یہ بات میرے آقا غوث کے کانوں تک پہنچی ہے، آپ کو جلال آ گیا، آپ کو جلال آ گیا، اور آپ نے اس عیسائی کے ہاتھ کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد قبرستان آپ پہنچ گئے اور کہا کہ بتا میں کون سے مردے کو زندہ کروں، میں اپنے نبی کے مقابلے میں نہیں بلکہ میں اس نبی کا غلام ہوں۔ مگر دیکھ، تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے نبی کے اندر کتنا پاور تھا، تو بتا میں کون سے مردے کو زندہ کروں۔ تو اس عیسائی نے انگلی سے اشارہ کر کے بتایا کہ اس قبر میں جو مردہ زندہ ہے اس کو زندہ کیا جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا غوث نے جلال کے عالم میں اس قبر پر ایک پیر کو مارا، جو ہے وہ مردہ جو ہے وہ اپنی قبر سے اٹھ کر باہر آ گیا، اپنی قبر سے وہ اٹھ کر باہر آ گیا۔ اور اس عیسائی نے جب میرے آقا غوث کی اس کرامت کو دیکھا ہے تو وہ مسلمان ہو گیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، نبی کے لیے بھی اپنے دل میں حرارت پیدا کرو، صرف اپنی ذات کی حفاظت مت کرو، اور اپنے اس نبی کی جب تک ہم سیرت کو نہیں اپنائیں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب تک ہم اپنے آقا غوث کی سیرت کو نہیں اپنائیں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا غوث ایک دن میں 1000 نفلی عبادتیں کیا کرتے تھے۔ 1000 نفلی عبادتیں ہر روز آپ کرتے تھے، اور آپ نے اپنی زندگی کے 15 سال ایسے گزارے ہیں کہ آپ نے ہر رات میں ایک ختم قرآن مجید کیا ہے۔ اور ایک بات یہ کہ آپ کبھی بھی بے وضو نہیں رہتے تھے۔ جب بھی آپ کا وضو ٹوٹ جاتا، آپ فوراً وضو کر کے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے تھے۔ معلوم ہے اس نفل نماز کا نام کیا ہے؟ تحیۃ الوضو۔ تحیۃ الوضو۔
اور اس کی فضیلت جو ہے حدیث پاک میں بہت ہی زیادہ آئی ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا حضرت بلال سے پوچھتے ہیں کہ اے بلال، جب معراج کی رات میں جنت کا مشاہدہ کرنے کے لیے پہنچا تو میں نے کیا سنا کہ جنت کے اندر تمہارے پیروں کی آواز آ رہی تھی۔ اے بلال، تم آخر کون سا عمل ایسا کرتے ہو؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں فوراً وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اسی نفل نماز کی برکت ہے جو تیرا مقام اتنا بلند ہو گیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کوشش یہ کرنا چاہیے کہ کبھی کبھی اس نفلی نماز کو پڑھ لینا چاہیے۔ یہ نماز جیسے عام نماز نفل پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے پڑھنا ہے، اس میں کوئی الگ سے جو ہے طریقہ اس کا نہیں بتایا گیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ایک آخری بات میں عرض کرتا ہوں، پھر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میرے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ بغداد کی سرزمین پر تھے اور آپ ڈیلی جو ہے بیان دیتے تھے، اور آپ کا جو سب سے محبوب بیان ہوتا تھا وہ تفسیر قرآن، یعنی آپ قرآن کی تفسیر بیان کرنا بہت پسند کرتے تھے، اور آپ ڈیلی جو ہے تفسیر قرآن کا درس دیا کرتے تھے۔ ایک دن میرے مسلمان بھائیوں، کچھ علماء کرام جو ہے بغداد کے جو بڑے بڑے علماء تھے، وہ میرے آقا غوث کا امتحان لینے کے لیے آپ کی مجلس میں آ گئے، آپ کی مجلس میں آ گئے، اور انہوں نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا اور اپنے ذہن میں ایک سوال ایسا مقرر کیا، ایسا رکھ لیا کہ آج جو ہے غوث پاک کو مسائل کے معاملے میں بجھائیں گے۔ ان لوگوں کا یہ ارادہ تھا، اور اپنے ذہن میں جو ہے ایک سوال لے کر آپ کی مجلس میں آ گئی۔ یہیں پر میں ایک مشکات شریف کی ایک حدیث بتا دوں آپ کو کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس نیت سے علم کو حاصل کیا کہ میں علماء کو پریشان کروں گا، ان کو نیچا دکھاؤں گا سوال کر کر کے، میرے آقا فرماتے ہیں کل بروز حشر جو ہے اس کی زبان جو ہے آگ کی قینچی سے کھینچا جائے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے فرمایا کہ آگ کی قینچی سے اس کی زبان کھینچی جائے گی، اور جو آج ایک کتاب پڑھ کے لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کا دماغ ہر وقت برابر نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی مسئلہ جو ہے پوچھنے والا تو پوچھ لیتا ہے مگر بتانے والے کے ذہن میں بات نہیں ہوتی، تو اس سے یہ بات نہیں ظاہر ہوتی کہ سامنے والے کو نہیں آتا، اس سے یہ بات نہیں ظاہر ہوتی کہ سامنے والے کو نہیں آتا۔ اور اگر کوئی عالم یہ کہہ دے کہ مجھ کو نہیں معلوم ہے، یہ بھی ایک علم ہے، یہ بھی ایک علم ہے۔ کیونکہ اس نے غلط بات آپ کو نہیں بتائی اور اس نے صاف انکار کر دیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب وہ علماء آپ کی مجلس میں آئے تو میرے آقا غوث نے اپنے بیان کو مکمل کر لیا۔ اب ایک لوگ جو ہے آپ سے مصافحہ کرتے جا رہے ہیں، آپ سب کے سوال بھی دہراتے جا رہے ہیں اور جواب بھی دیتے جا رہے ہیں۔ یہ علم میرے آقا غوث کو میرے رب نے عطا فرمایا تھا کہ میرے آقا غوث دلوں کے راز کو بھی جان لیا کرتے تھے، دلوں کے راز کو بھی جان لیا کرتے تھے، اور ہر
پریشان کی آپ مدد کیا کرتے تھے، تو ہم اور آپ اسی غوث کو ماننے والے ہیں۔ یقیناً اگر ہم ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے تو وہ آج بھی ہماری مدد کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، صرف نام لینے والا نہ بنو بلکہ ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جاؤ، تو آج بھی ان کی مدد ہم کو حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو غوث اعظم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی سچی محبت ہمارے دلوں میں جلوہ گر فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔